یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں وقار زیدی۔ ملک بھر میں مختلف بیماریوں کا اتار چڑھاؤ آتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں بھی انہی بیماریوں کے اثرات کسی حد تک بڑی تیزی سے سرایت کر رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے مرض کے لیے آج ہم ڈاکٹر انصر اسحاق صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، یہ کن وجوہات سے لاحق ہوتا ہے، اس سے کیا اموات کی شرح ہے اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے۔ ڈاکٹر انصر اسحاق محکمہ صحت راولپنڈی سے گزشتہ کئی عرصے سے وابستہ رہے اور اس کے بعد اب یہ لیپ پروگرام کے CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وقار صاحب آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کب سے اس پیشے کے ساتھ منسلک ہیں اور کن کن اداروں میں آپ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس میں زیدی بھائی یہ ہے کہ میں جو ہے، میرا پورا نام ڈاکٹر انصر اسحاق ہے۔ میں نے اپنی جاب بطور میڈیکل آفیسر 1990 میں شروع کی تھی۔ 1992 میں میں جو ہے ضلع کونسل کا ہیلتھ آفیسر ہوا اور اس کے بعد 2001 میں ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ 3 ہو گیا۔ 2022 میں میں CEO ہیلتھ راولپنڈی ہوا اور پھر 2023 میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز راولپنڈی ڈویژن ہوا اور 2023 میں ہی میں اگست میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز راولپنڈی ڈویژن ریٹائر ہوا۔ ماشاءاللہ، تو یہ بڑا آپ نے قیمتی وقت اپنی زندگی کا سب سے جو ایک وہ پیک ٹائم ہوتا ہے وہ آپ نے محکمہ صحت میں گزارا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آپ لیپ میں کس طرح آئے اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ آرام کریں، فیملی کو ٹائم دیں، لیکن کیونکہ ہم آپ کا وہ نوکری والا وہ والا دور دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے ڈینگی جس ٹائم پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ اس سے شناسائی حاصل کی، لوگ روشناس ہوئے، تو اس ڈینگی کے لیے یہ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اس ڈینگی کے دور میں جب اتنا زیادہ لوگوں کو شعور نہیں تھا تو ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے اتنی تیزی سے راولپنڈی میں کام کیا کہ جو فیگر شاید ہماری نظروں میں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جانا تھا متاثرین کا، ڈاکٹر صاحب کی ڈے اینڈ نائٹ خدمات کی وجہ سے بہت ہی مخصوص سی تعداد ہسپتالوں میں آئی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ حفاظتی انتظامات پہلے سے نہ ہونے کے باوجود اس ٹیم نے جو اپنی خدمات سر انجام دی ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اموات کی شرح راولپنڈی ڈویژن میں انتہائی کم رہی۔ تو اس کے لیے واقعی ہر دور میں ان کو مختلف ڈاکٹرز کمیونٹی نے بھی اور تنظیموں نے بھی ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ ہم بھی سراہیں گے کیونکہ یہ ایک ملی انہوں نے یعنی کہ ملت کے لیے اور قوم کے لیے ان کی جو گراں قدر خدمات تھی وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس کا جو مرض ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اس کو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ہیپاٹائٹس ہوا، اور سیکنڈ اس کی علامات کیا ہیں، اور تھرڈ کہ اس سے بچاؤ کے کیا طریقہ کار ہیں؟ اس میں زیدی بھائی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو آپ نے میری سروسز ڈینگی کے ایریڈیکیشن میں تھیں ان کا ذکر کیا، لیکن میں اس میں یہاں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اکیلا آدمی یا ٹیم کچھ بھی نہیں ہوتی، مین چیز ہوتی ہے اس کا کیپٹن، اس کی لیڈرشپ۔ 2010 میں جس وقت ڈینگی پہلی بار پاکستان میں آیا تو اس وقت ہمارے پاس ہمارے چیف منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں ایک ڈائنامک لیڈرشپ تھی جو خود بھی دن رات کام کرتے تھے اور انہوں نے پھر اپنی ٹیم سے بھی دن رات کام لیا۔ تو ریسورسز لمیٹڈ تھے، ڈینگی کے متعلق لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں۔ اس کے بعد 2011 میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے 110 لوگوں کی ٹیم کو سری لنکا اور تھائی لینڈ ڈینگی کی ٹریننگ کے لیے بھیجا 21 ڈیز کی۔
اس نے ہمیں بہت مدد دی. اور جب ہم 2012 میں ڈینگی سیزن شروع ہوا راولپنڈی میں، تو جو کچھ ہم وہاں سیکھ کے آئے تھے، پڑھ کے آئے تھے، اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے راولپنڈی میں کی. تو 2012 میں فرسٹ ٹائم ڈسٹرکٹ راولپنڈی ڈینگی فری ہوا. ایک بھی کیس نہیں تھا یہاں پہ ڈینگی کا، اور نہ ہی کوئی ڈیتھ ہوئی. تو اب جو پیٹرن ہم نے اس وقت اڈاپٹ کیا وہی پیٹرن اس وقت بھی چلتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت بھی ہم ڈینگی پہ کافی حد تک کنٹرول کر چکے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ختم ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہیپیٹائٹس کی، تو اس میں بات یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی پریویلنس میں، خصوصاً سی کی پریویلنس میں پاکستان اب اس وقت دنیا کا نمبر 1 ملک جو ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر آ چکا ہے. اور اس میں جو ریشو ہے وہ 11.5% کے قریب ہے پریویلنس کی اس وقت. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر 20ویں آدمی میں سے ایک آدمی کو جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے. تو جس وقت میں ریٹائر ہوا تو اس وقت ایک یہ باہر کی ایک NGO ہے، وہ یہ ایک پروجیکٹ لے کر آئی یہاں پہ کہ جی انہوں نے ہیپیٹائٹس بی سی کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو میں ان کے ساتھ انگیج ہو گیا اس کام کے لیے. لیکن 1.5 ماہ بعد میں نے یہ دیکھا کہ ان کو ہمارے ملک سے یا ہمارے ملک کے پیشنٹ سے یا ہماری پاپولیشن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کو انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ڈیٹا ان کو ملتا جائے، ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتی جائے، اور جن کے لیے وہ کام کر رہی ہیں صرف ان کو ڈیٹا دیتی جائیں، تاکہ یہ ان کو پتہ چلتا جائے کہ جی پاکستان میں کام بہت ہو رہا ہے. جبکہ پریکٹیکلی ان کا انٹرسٹ نہ تو کسی ورکر میں تھا، نہ ان کی ٹیم میں تھا، نہ کچھ تھا، صرف ان کا انٹرسٹ ڈیٹا میں تھا. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 1.5 مہینے بعد ہی انہوں نے اپنا سسٹم وائنڈ اپ کیا اور وہ اس پروجیکٹ کو چھوڑ کے چلی گئی. اب وہاں میرے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ پروجیکٹ ختم ہو گیا تو ختم ہو جائے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت اس پروجیکٹ کو رجسٹر کرواؤں اور لے کے چلوں، کیونکہ اس میں ہماری عوام کا تو کوئی قصور نہیں تھا، جن کو ہم نے ایک ہوپ دلائی، جن کو ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کا ٹریٹمنٹ فری کریں گے. اور اس کے لیے تو بہت سارے دوستوں نے مجھے یہی کہا کہ ہم اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے، اور ہم نے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کرا. اس میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، اشتیاق صاحب ہیں UK میں، ان کی ایک ایسوسیشن ہے، اس سے ہمارا رابطہ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہر لحاظ سے وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور انہوں نے تعاون کیا اور آئندہ بھی تعاون کی. انہوں نے یقین دہانی ہمیں کروائی ہے. تو ہم نے پہلے تو یہ راولپنڈی کی، راول ٹاؤن کی 4 یونین کونسلز میں شروع کیا، جس میں UC 10 11 خیابان سر سید کی تھیں، اور UC 14 اور 15 سیٹلائٹ ٹاؤن کی تھی. اور اس وقت تک جو ہے ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کے اس وقت ہمارے پاس کوئی 1300 کے قریب کیس ہیں جن کا ہم ٹریٹمنٹ شروع کروا چکے ہیں، اور 10,000 گھروں پہ جا چکے ہیں. مطلب ہمارا اس پروجیکٹ کا مین جو ایم تھا کہ لوگوں کے ڈور ٹو ڈور جا کے اور ان کی اسکریننگ کی جائے، اور اس کے بعد ان کو فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جائے. تو ہم نے تقریباً 10,000 گھر وزٹ کیے ہیں ابھی تک، اور 1300 کے قریب ہمارے پاس پیشنٹ پازیٹیو آئے ہیں، اور ہم 41,000 لوگوں کی اس وقت ریپڈ ٹیسٹ پہ اسکریننگ کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے بلڈ سیمپلز لے کے تو ہم ان کا PCR ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور جن کا وائرل لوڈ زیادہ ہو ان کو پھر ہم ٹریٹمنٹ شروع کروا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت یہاں پہ جو ہے 600 کے قریب پیشنٹ جو کنفرم جن کا وائرل لوڈ زیادہ تھا وہ اس وقت یہاں سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جو ہے اس سے ریکور بھی کر رہے ہیں بہت جلدی. ٹھیک. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں یہ خیر مرحلہ وار آپ سے بعد میں سوال کرتا ہے، لیکن آپ نے مجھے ڈیٹیل میں بتا دیا، اور میرے لیے بڑی کچھ چیزیں شاکنگ بھی میں ہوں کہ کس طرح بیرون ملک وہ NGO آئی اور اس کا انٹرسٹ کیا تھا. اور میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارا چینل بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا اس معاملے میں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی اس میدان میں جو آپ نے یہ جو خدمات شروع کی ہیں دوبارہ سے اس انداز میں اس میں کامیابی عطا فرمائے. ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک فرد کی اسکریننگ میں یہ جو آپ اسکریننگ کرتے ہیں، اس کی جو تشخیص ہوتی ہے، پھر اس کے بعد علاج ہوتا ہے، یہ کتنا ایک آپ کو ایک مریض کے اوپر کتنے اخراجات اٹھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو جب ہم بی اور سی کی اسکریننگ کرتے ہیں تو ہم اس کی کٹس ریپڈ کٹس جو ہے ان کے ذریعے اس کی اسکریننگ کرتے ہیں. اب ریپڈ کٹ کی پرائس رینج کرتی ہے
تقریباً 65-70 روپیز سے لے کے 400 روپے تک کی کٹ آتی ہے جو ہم پیشنٹ کی اسکریننگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ان کے وہاں پہ ہی آن دا اسپاٹ جن کو ریپڈ کٹ سے وہ پازیٹیو آتے ہیں آن دا اسپاٹ ہم ان کے بلڈ سیمپل لے لیتے ہیں. بلڈ سیمپل لا کے یہاں اپنے پاس لیب میں اس کو سینٹریفیوج وغیرہ کر کے تو اس کے بعد ہم اس کی PCR ٹیسٹنگ کے لیے لیب کو بھیج دیتے ہیں. جب PCR کی رپورٹ آتی ہے تو پھر ہم اس پیشنٹ کو کال کرتے ہیں. ایک تو آٹومیٹیکلی اس کے واٹس ایپ نمبر پہ اس کو میسج چلا جاتا ہے اور اس کی رپورٹ چلی جاتی ہے, اور دوسرا ہم اس کو کال بھی کرتے ہیں یہاں سے کہ آپ جی آئیں اور آ کے اپنا ٹریٹمنٹ لیں. جس وقت وہ یہاں آتا ہے تو ہم اس کا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ان رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروا دیتے ہیں. اور یہ سی کا ٹریٹمنٹ انیشلی جو ہے ہم 3 مہینے کا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ PCR ٹیسٹ اس کا کرتے ہیں, اور اگر وہ بالکل اس سے جو ہے کیور کو ہو گئی ہو اس کی تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا بی سے پروٹیکٹیو میجرز کے لیے بی کی ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں, اور ہم 21,000 سے زائد لوگوں کی راول ٹاؤن کی ہم بی کی ویکسینیشن بھی کر چکے ہیں, اور ان کو بھی 3 ڈوزز دینی پڑتی ہیں. تو وہ 3 ڈوزز ہم دے کے ان کی تو ان کو کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور مزید بھی اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کو ہیپیٹائٹس بی اور سی سے جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر کے اور اس کو فری کریں, اس لیے کہ اس میں یہ ایک جان لیوا بیماری ہے, اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ گندا پانی پینے سے ہوتا ہے یا گندی چیزوں کے استعمال سے ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, وہ ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے. بی اور سی کا جو استعمال ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا انسٹرلائزڈ اکوپمنٹ آپ پہ کسی بھی پروسیجر کے لیے استعمال ہوا ہو, چاہے وہ آپ کی سرجری ہو, چاہے وہ آپ کی باربر شاپ پہ ہو, بیوٹی سیلون پہ ہو, یا ہوم ڈیلیوریز پہ ہوں, وہاں پہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, یا ڈینٹل کلینک پہ. تو میری تو ساروں سے یہی درخواست ہے کہ آپ کم از کم جب بھی ان جگہوں کو وزٹ کریں تو کم از کم یہ دیکھ لیا کریں کہ ان کے پاس آٹو کلیو موجود ہے اور انہوں نے انسٹرومنٹ کو جو ہے اسٹرلائز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. اگر انہوں نے نہیں کیا ہوا تو یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ان کو یہ چیز پہ فورس کریں کہ جی آپ اپنے انسٹرومنٹس کو جو ہے وہ اسٹرلائز کریں, تاکہ وہ ان میں ٹرانسمٹ نہ ہو اور ان کی وجہ سے کسی اور میں ٹرانسمٹ نہ ہو. تو اس میں اس وقت تک ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے جس وقت تک عوام بھرپور ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو روکتی نہیں ہے اس کام سے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ راول ٹاؤن ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں آپ جس جرت کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, راول ٹاؤن مکمل ہو جائے گا, تو اس کے بعد آپ کا کیا اسٹیپ ہے؟ کیا اس کو پھیلائیں گے مزید راول پنڈی؟ کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف راول ٹاؤن کا مسئلہ نہیں, ہمارے ملک کے ہر علاقے میں بسنے والے ہر شہری کا مسئلہ ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آگاہی ان کو نہیں ہے. تو کیا اس کو آپ پھیلائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ سر اس میں ہم نے آج سے جو ہے پوٹھوہار ٹاؤن میں بھی شروع کیا ہے. پوٹھوہار ٹاؤن کی ایک یونین کونسل ہے ترائیا, اس کا ایک گاؤں ہے میانہ جبر, وہاں پہ ہم نے ایک سرکاری ڈسپنسری ہے, اس پہ اپنا اسکریننگ سینٹر بنایا ہے, اور آج سے ہم نے وہاں پہ بھی شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ہفتے یا 10 دن بعد گجر خان میں بھی اس کو شروع کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک گجر خان میں ایک ویلیج ہے اسلام پورہ جبر, تو ہم اس کو وہاں سے شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ اس کے آس پاس کیچمنٹ ایریا بہت ہے. تو وہاں سے اس کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ باقی تحصیلوں میں بھی آہستہ آہستہ اس کو لے کے جائیں گے. اور لیکن اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہے, ٹیسٹ بہت ایکسپینسو ہے. اب عام لیبس جو ہے ایک PCR کا ٹیسٹ 10,000 سے 15,000 روپے کرتی ہیں. تو آج کل کے دور میں جتنی مہنگائی ہے, اور اگر اس کے گھر سے ایک پیشنٹ بھی ہیپیٹائٹس کا نکل آیا تو اس کے لیے گھر چلانا یا پھر اپنا ٹریٹمنٹ کرنا دو مختلف چیزیں بن جاتی ہیں, اور اس کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے اس چیز کے اندر. تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس کے پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کریں, ہم سے تعاون کریں. ہم کسی سے کوئی کیش کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں PCR کی کٹس لے دیں جن پہ PCR کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہمیں اسکریننگ کٹس لے دیں, ہمیں میڈیسن لے دیں ان پیشنٹس کے لیے, اور یہ کہ ہم ان پیشنٹس کا پورا ڈیٹا ان کو دیں گے تاکہ وہ رینڈملی اس کو چیک کر سکیں کہ جو چیز انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی ہے اس کی پراپر یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے, اس پیشنٹ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مریض
تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اس کا علاج راولپنڈی میں، کیونکہ ابھی آپ کا یہ راولپنڈی میں یہ پروگرام چل رہا ہے، کس جگہ پہ ہوتا ہے اس کا علاج؟ اور پھر یہ جو اس علاج کا جو عمل ہے، ادویات اور جو دیگر چیزیں، اس کو آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ کیا یہ کوئی سرکاری ہسپتال کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے، یا یہ آپ خود سے اس کو کہیں ایڈمٹ کر رہی ہیں؟ یہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا. اس میں یہ ہے کہ جی جو بھی پیشنٹ کنفرم ہوتا ہے اس کو ہم یہ ریڈ کریسنٹ کمپلیکس ہے 5th روڈ پہ، ہلال احمر کا جو بلڈنگ ہے، اس میں ہم نے یہ پورا ہیپاٹائٹس کا سینٹر بنایا ہوا ہے. اس میں اس پیشنٹ کو بلاتے ہیں، یہاں ہی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہاں ہی اس کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے میں ہمارے سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ہیں علی جان خان صاحب، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس سینٹر کو جو اربن یونین کونسل میں صرف واحد سینٹر ہے، کیونکہ تحصیل میں تو THQ کے ذریعے لوگوں کو یہ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، لیکن راول ٹاؤن میں یہ کہیں نہیں تھا. تو 2 ماہ قبل ہمارے سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے اس انیشیٹو لیا، اور انہوں نے جو شہری آبادی ہے اس کے لیے یہ ریڈ کریسنٹ کمپلیکس میں جو ہے یہ سینٹر اسٹیبلش کیا. اور اب اس کے تمام لاجسٹک میڈیسنز وغیرہ جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تعاون سے بھی مل رہی ہیں اور مخیر حضرات کے تعاون سے بھی مل رہی ہیں. اور میں اس میں جو منسٹر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ہیں خواجہ عمران نذیر صاحب، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اس میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. اور ہماری ڈیلی کی رپورٹ جو ہے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہسٹو، اس کو جا رہی ہے، جس کو وہ بخوبی چیک بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں اپنی گائیڈنس بھی دیتی ہے. آپ نے جس طرح اپنا صوبائی وزیر صاحب کا اور سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم مجھے اور ان کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے نہ صرف سرکار کے وہ کام اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں جس کی ہر فرد کو ضرورت ہے. تو ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب. اور اس میں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ یہ انیشیٹو جو ہے ہیلتھ کے پرابلمس کو ریزالو کرنے کا اور سب کچھ، یہ ہماری چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے لیا انیشیٹو. انہوں نے آتے ہی جو ہے سب سے پہلے اگر کوئی ہنگامی میٹنگ کی ہے تو وہ ہیلتھ پہ انہوں نے کی ہے. انہی کا یہ انیشیٹو تھا کہ ہم ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام میں بھی کام کر رہے ہیں. انہی کا یہ انیشیٹو تھا کہ اب لوگوں کو ان کے علاقے میں جو ہے کلینک اور ویل کی سہولت دی گئی ہے کہ وہاں پہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ڈاکٹر بھی جاتا ہے، ڈسپینسر بھی، میڈیسن بھی، اور فلی اکوپڈ وہ ایمبولینسز ہیں جو انہوں نے شروع کی ہیں اور لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا رہی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے کہ لوگوں کو کہیں دور دراز کے علاقوں میں بھی کہیں جانا نہیں پڑے گا اپنی فیسلٹیز کے لیے، بلکہ فیسلٹی پوری ان کے ڈور سٹیپ پہ جا رہی ہے. اور یہ پہلی بار پاکستان میں یہ انیشیٹو لیا گیا ہے اور ایک یہ مثالی انیشیٹو ہے. اور میں اس کے لیے اپنی چیف منسٹر مریم نواز کا بہت شکر گزار ہوں اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں انہیں یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ ہیپاٹائٹس پروگرام جو ہم چلا رہے ہیں راولپنڈی کی اربن یونین کونسل میں، اس میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں. شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ واقعی آپ کی بات میں پہلے اس کو وہ میں آن کر لوں کہ واقعی بالخصوص مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہیلتھ کے حوالے سے گراں قدر کام کیا جاتا ہے. اور واقعی جس طرح میاں شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، تو واقعی انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور آپ جیسے جو افراد ان سے منسلک ہیں وہی عوام کو بتاتے ہیں اور تبھی ہمیں آگاہی بھی ہوتی ہے. مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ اگر کوئی فرد ایسا جو واقعی اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے جان لیوا مرض کا شکار ہو رہا ہے، تو کیا وہ اگر ان یونین کونسل میں نہیں ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ کہ آپ کا کوئی اس طرح کا نمبر ہے کہ وہ ادھر اپنی کمپلین بتائے؟ آپ کی کوئی ٹیم بحیثیت کے ٹھیک ہے وہ آپ کے اس دائرہ کار سے باہر ہے تو وہ اس تک اس کے علاج کے لیے پہنچ جائے، اس کی تشخیص کا عمل ہو سکے، تو کیا ایسا ہے آپ کا؟ تو لازمی ہمارے ناظرین کو آپ نمبر بھی بتائیں. اس میں بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہمارا یہاں پہ جو ہیپاٹائٹس کا کلینک ہے وہ صرف ان یونین کونسل کے پیشنٹ کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس واک ان پیشنٹ بھی آ رہا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس
آزاد کشمیر سے بھی پیشنٹ آئے ہیں اور ہمارے پاس ساؤدرن پنجاب سے بھی پیشنٹ یہاں پہ آئے ہیں اور ہم ان کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس پرائیویٹ پیشنٹس بھی آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا PCR پرائیویٹ کروایا ہوا ہے لیکن وہ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے, وہ بھی آ رہے ہیں اور ہم ان کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. اور جو میڈیسن ہمارے پاس ڈونیشن میں آئی ہوئی ہیں وہ ہم ان کو دے کے ہم کسی کو بھی یہاں سے واپس نہیں کر رہے ہیں اور ان کا پورا ٹریٹمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ کا کوئی نمبر ہے جس پہ کوئی رابطہ کیا جائے, اکثر ٹول فری نمبر وغیرہ؟ ہمارا جی یہ ریڈ کریسنٹ کا جو اپنے نمبر ہیں, جو اس کی ہیلپ لائن ہے, اس کے اوپر کوئی بھی کسی ٹائم پہ بھی تعاون کر سکتا ہے اور رابطہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال یہ کہ بے شک کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں اور وہ آپ نے اپنے کچھ دوستوں کا بھی ذکر کیا, نام بھی لیا, آپ کو ابھی بھی مزید کوئی تعاون کی ضرورت ہے؟ اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے بھی کافی اس حوالے سے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, مزید تعاون کی ضرورت ہے, تو ہم آپ کا یہ پیغام اپنے ناظرین کو اپنے طرف سے, اپنے اس چینل کی طرف سے بھی ضرور کریں گے کہ مخیر حضرات لازمی اس کار خیر میں شامل ہوں اور واقعی کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ثواب کا کام ہے. تو ایسی ضرورت ہے تو آپ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اس میں دیکھیں زدی بھائی, بات یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, ٹھیک ہے. ہم پنڈی کے ہر آدمی تک جانا چاہتے ہیں. پنڈی کے ہر آدمی تک جانے کے لیے ہمیں ورکرز چاہیے اور ورکرز ہم ہر یونین کونسل میں بھی ڈپیوٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان سے کام بھی لے سکتے ہیں. ان ورکرز کو ڈپیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ان ورکرز کو سیلری پے کرنی پڑتی ہے. اگر ہمارے پاس ہم ایک ٹائم پہ ہم پنڈی کی ہر تحصیل میں بھی شروع کر سکتے ہیں, ہر یونین کونسل میں بھی شروع کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں اتنے ورکر درکار ہے. تو میری تو یہی اپیل ہے کہ آج کل جتنا بے روزگاری کا دور ہے, اگر یہ ہمارا پروجیکٹ حاضر ہے, اگر مخیر حضرات اس میں تعاون کریں گے, ہم اتنے ہی ورکرز رکھیں گے, اتنی ہی ان کو سیلریز دے کے مختلف یونین کونسلز میں لگائیں گے تو ہم جلدی ایریا کور کر سکیں گے, لوگوں تک جلد از جلد پہنچ سکیں گے اور انہیں یہ ٹریٹمنٹ کی سہولت جلد از جلد دے سکیں گے. تو اس لیے ہمیں تو ہر وقت ان کے تعاون کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, اس نے چلتے رہنا ہے جس وقت تک راولپنڈی ڈسٹرکٹ جو ہے اس سے ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کو ایلیمنیٹ نہیں کر لیتے. جی ناظرین, آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی ڈاکٹر انصر اسحاق صاحب CEO لیب کس انداز میں آپ کو بتا رہے تھے, ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آپ کو آگاہی بھی دی اور یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کا دائرہ کہاں کہاں تک ہے یہ بھی آپ کو بتایا, کس قسم کے مریض ان سے رابطہ کر رہے ہیں, کیا کیا سہولیات یہ فراہم کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے تمام گوش گزار کی. تو مزید اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا, دیکھتے رہیے جہاں نیوز اسلام آباد.